بدأنا بسم الله وبالصلاة الله على رسول الله وآله الأبرار. احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورة الفتح: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میزان ٹی وی کے تحت پروگرام دی کمپینینز صحابہ میں آج انشاءاللہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، جو کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اس کا مطالعہ کریں گے. اس کے لیے آغاز میں آپ کے سامنے سورہ فتح کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس میں ہم اس کی آیات کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر باقی چیزوں میں آپ کو یہ بتایا جائے گا. اس وقت جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہ سورہ فتح کا آخری آیات ہے. اس میں فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس دعوے کا ثبوت والذین معہ، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، اس لیے کہ صحابہ کو دیکھنے سے ہی شان رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اور آپ صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے حق میں بہت زیادہ سخت، تندخو، اور آپس میں بہت زیادہ رحیم اور شفیق، کہ جسے علامہ اقبال نے کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور عزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور جس کے لیے سورہ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو مومنوں کے حق میں بہت زیادہ نرم دل اور کافروں پر بہت زیادہ تند خو. اصل میں انسان کے اندر دو خصوصیتیں ایسی ہیں، ایک بیجا غصہ اور دوسرا بیجا محبت، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے برعکس اپنے غصے کو بھی اللہ کی اطاعت کے تابع کر دیا تھا، اور اپنی محبت کو بھی اللہ کے فرمان کے تابع کر دیا تھا. گویا کہ وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر دشمنی ہو، بغض ہو، تو وہ بھی اللہ کے لیے. آپس میں وہ انتہائی جو ہے شیر و شکر تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساجی تھے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ اپنا آپ پیچھے رکھ کر دوسرے کو ترجیح دینے والے تھے. لیکن کفار کے حق میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تندخو. گویا کہ یہی وہ صفات تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی امامت کے منصب پر سرفراز فرمایا تھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تو آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے.
یہاں غور کیجئے کہ رکوع اور سجدہ اس کے گواہ کس کو بنایا گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مخاطب اول جو ہے وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذرا صحابہ کے سجدوں کا مقام دیکھیے کہ ان کی گواہی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکوع اور سجود کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے رکوع اور سجود میں کتنا خلوص اور اخلاص تھا کہ جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پیش کی گئی۔ اور البتہ اگر ہم ان سجدوں کو اپنے سجدوں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں لے۔ اور اس کے برعکس اگر واقعی وہ سجدہ اللہ کے لیے ہو جیسا کہ صحابہ کا سجدہ تھا، تو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور یہی وہ چیز تھی جو ان کے اندر تھی۔ یہ گویا کہ ان کے دلوں کی، ان کی نیتوں کی، ان کے ارادوں کی پاکیزگی کو ظاہر کر رہی ہے۔ اور اسی لیے یہاں تک کہ آیت کے اس حصے کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفائے راشدین کا تذکرہ ہے۔ اس میں بات شروع ہوئی تھی محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آغاز نبوت سے لے کر آخری سانس تک سانس دینے والے اس کے مصداق کامل تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی بات آئی اشداء علی الکفار، کفار کے حق میں بہت زیادہ تندخو اور سخت، اور وہ تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ رحیم اور شفیق، اور اس کے مصداق کامل تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تراہم رکعا سجدا، اور تو نے دیکھتا ہے کہ رکوع اور سجدوں کی حالت میں، اور یہ کیفیت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے، ان کے رکوع اور سجدے مسجد نبوی اس بات کی گواہ ہے۔ گویا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے اسی آیت کے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو چاہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مطمع نظر نہ کوئی بادشاہت تھی، نہ اختیار تھا، نہ اقتدار تھا، وہ فقط اللہ کی رضا کے جویا تھے کہ منزل ما کبریاست۔ اور اسی لیے اللہ نے پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی شناخت ہے ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات۔ سبحان اللہ، سجدوں کا نور دل میں جاتا ہے، اس کی کیفیات کو بدلتا ہے، لیکن اس میں حلاوت پیدا کرتا ہے، توحید کا نشہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن قربان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان کے سجدوں پر، جن کا نور دل پر اپنے انوارات اور ثمرات کو مرتب کرتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے، گویا کہ یہ ان کے اثرات ہیں۔ اور جس کے بارے میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہروں کا نور دور سے پہچانا جاتا تھا، اور جب وہ کسی مجمع میں ہوتے تھے تو دور سے ہی پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ تھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال، ان کا یہ وصف ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ اندازہ کیجئے تورات اتری موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس میں بھی تذکرہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود، اور اللہ کی کتاب انجیل اترتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن اس میں بھی تذکرہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود۔ کزرع اخرج شطأہ، جیسی کہ ایک کھیتی جس نے نکالی اپنی کومپل، فآزرہ، پس اس نے اس کو قوی کیا، فاستغلظ، اور پھر وہ گدرائی موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنی نال پر، اپنی ڈنڈی پر خوب اچھی طرح سے مضبوطی سے ساتھ قائم ہو گئی۔ یعجب الزراع، اور وہ بھلی لگتی ہے کسانوں کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اوپر مختلف ادوار گزرے، مکہ معظمہ میں مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، اور مدینہ طیبہ میں بھی ان کو بڑی کڑی جو ہے وہ مشکلوں سے اور خاک و خون سے غلطہ ہونا پڑا، اور خون کی وادیوں سے گزر کر جو ہے دین کا غلبہ ان کو نصیب ہوا۔
جس کے لیے پھر قرآن نے ذکر کیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کے لیے جو ہے فتح مبین جو ہے آپ کے لیے اس کا دروازہ کھول دیا ہے. اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں گروہ در گروہ. اس کے نظارے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھے. تو یعجب الضراع، جس طرح سے کسان اپنے کھیتوں پر محنت کرتا ہے، دانا بوتا ہے، پہلے مرحلے میں دانا کومپل بن کر نکلتا ہے، دوسرے مرحلے میں ڈنڈی نکالتا ہے، تیسرے مرحلے میں مضبوط کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے وجود سے مزید دانے جو ہے ان کو پیدا کرتا ہے. اور کسان اپنی اس کھیتی کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کمزوری کی حالت سے اللہ تعالیٰ ان کو طاقت اور قوت کی طرف لے گیا، ظلم برداشت کیے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے، ہجرت مہینہ کے بعد جہاد و قتال کے مراحل کو طے کیا اور بالآخر اسلام ایک تناور درخت بن گیا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس درخت کے، اس کھیتی کے باغبان ہیں، انہیں جب یہ کھیتی لہلہاتی ہوئی نظر آئی، جب 10,000 نفوس قدسیہ کے ہمراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گلستان نبوت کے پھولوں کو دیکھ کر کس قدر خوش ہوئے ہوں گے، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ مسرور ہوا ہوگا. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصہ دلائے ان کو، ان کی وجہ سے کفار کو، یعنی کفار کے لیے ان کی یہ کیفیت جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ آگ جلانے کا باعث بنتی تھی. اور صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور اگر خدا نخواستہ صحابہ سے کوئی بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو وہ آیت کے اس حصے کی زد میں آتا ہے کہ لیغیظ بہم الکفار. اصل میں یہ تو ایسے لوگ ہی ہیں جن کے دلوں کے اندر صحابہ کی وجہ سے غیظ و غضب پیدا ہوتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے ایسے ہی لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، ان کے لیے مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مغفرت کا اعلان بھی اسی قرآن کی آیت میں کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم. ظاہر سی بات ہے کہ جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان کے لیے اجر بھی جو ہے وہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے اس کا ذکر آتا ہے. اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا گیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سبقت اختیار کرنے والے اولین مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، بڑی خوبی کے ساتھ. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی. وأعد لہم جنات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہاں پر صحابہ کرام کی 3 کیٹیگریز کا تذکرہ، ان میں سے 2 صحابہ کے طبقات اور تیسرا ان کے فالوورز کہ سب سے پہلے ذکر آیا والسابقون الاولون، سبقت اختیار کرنے والے، سب سے آگے آگے چلنے والے، اور پھر ان میں والمہاجرین جو ہجرت اختیار کرنے والے، والانصار جنہوں نے ان کی نصرت کی، اور تیسرے ہیں واتبعوہم باحسان، وہ لوگ جنہوں نے ان کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیروی کی، جن میں تابعین، تبع تابعین اور بعد میں آنے والے لوگ شامل ہیں. گویا کہ السابقون الاولون میں جو ہے اول جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور اس حوالے سے بھی اگر ایسی شخصیات کا ایک پینل بنایا جائے جو سبقت اختیار کرنے والے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت جو ہے ابھی بچے تھے، بچوں میں سبقت اختیار کرنے والے. اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آزاد کردہ غلام تھے، وہ ان میں سے سبقت اختیار کرنے والے. گویا کہ یہ ہیں جو السابقون الاولون، اور ان میں سے بھی اگر جو سب سے آگے سبقت اختیار کرنے والے ہیں وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدأنا بسم الله وبالصلاة الله على رسول الله
اور اس کے بعد تذکرہ آیا والانصار، یہ وہ اصحاب رسول ہیں جنہوں نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے صحابہ کرام کو اپنا تمام گھر بار حتیٰ کہ بیویاں تک پیش کر دیں، کہ اگر کسی صحابی کے 2 بیویاں تھیں کسی انصاری صحابی کے، تو اس نے جو ہے ہجرت کر کے آنے والے اب بھائی کو نہ صرف یہ کہ اپنے گھر میں شریک کیا، بلکہ اسے یہ آفر کی کہ میرے بھائی تم ان دونوں میں سے جس کو پسند کرو میں اسے طلاق دیتا ہوں اور تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ یہ ہیں جنہوں نے نصرت کی، تائید کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی۔ تو گویا کہ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان باغات کا، ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی، جن کے مشروبات، جن کے دودھ جس کا مزہ کبھی خراب نہیں ہوگا، جس کا شہد کبھی خراب نہیں ہوگا، اور جن کی لذتوں کا اس دنیا میں کسی کے لیے کوئی اندازہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، اور یہ ہے وہ کامیابی جس کے لیے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کوششیں کرنے والوں، محنت کرنے والوں اور اپنی توانائیاں صرف کرنے والوں کو ان کامیابیوں کے حصول کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ اس سے آگے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 میں صحابہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقی پکے اور سچے مومن کسی نے دیکھنے ہیں تو وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے لیے قرآن سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ وہ ہیں مومن کامل، ان کو مومن کامل ہونے کا تمغہ دیا جا رہا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ والذین آووا ونصروا، گویا کہ یہاں پر مہاجرین کا تذکرہ اور تفصیل کے ساتھ آ گیا 3 الفاظ میں کہ آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر انصار کا تذکرہ والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی نصرت کی، مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی ہیں حقیقی معنوں میں پکے اور سچے مومن۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ہے اللہ کی طرف سے مغفرت کی نوید اور بشارت بھی، اور رزق کریم۔ ویسے تو ہر جنتی کو رزق جو ہے اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، وہ اس دنیا کے رزق کے مقابلے میں ایسا پائیدار، جس کی لذتیں کبھی ختم نہ ہوں، جس کی خوشبوئیں رنگتیں کبھی ختم نہ ہوں، لیکن صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کریم کا کوئی اندازہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے جو ہے مزید فرمایا سورۃ النحل کے اندر کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں